دو مواقع پر ہمیں اسلام یاد آتا ہے۔ ایک وہ موقع کہ جب ہم دلہا کو تیار کر کے بارات کی روانگی کرنے لگتے ہیں، اس وقت ہم اس کو ڈھول ڈھمکے کی ڈھاک کے اندر، یہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں، سنت و جماعت کے اندر شادی کے مواقع پر محدود اور لمیٹڈ انداز کے اندر ڈھول ڈھمکا کرنے کی اجازت ہے۔ بہت سارے علماء اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، بات چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، یوٹیوب چینل پہ یہ اپلوڈ بھی ہوگی، ہو سکتا ہے مجھے بہت سارے علماء کے بھی فون انٹرنیٹس آئیں کہ یہ آپ نے کون سی بات کر دی، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں اس کی میں دلیل بھی دینا چاہتا ہوں۔ دلیل یہ ہے، دیکھیں جو نکاح ہوتا ہے وہ زنا کے دروازے کو بند کرتا ہے، نکاح زنا کے دروازے کو بند کرتا ہے۔ جانتے ہیں کہ جو بھی برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ چھپ کے کرتا ہے، خفیہ طور پہ کرتا ہے۔ جو بھی برائی کرتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، وہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ نکاح زنا اس کا توڑ ہے، تو شریعت نے کہا کہ اس کو علن اعلان کرو، لوگوں کو بتا کے کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو شریعت نے گواہ مقرر کرنے کی حد رکھی ہے، پابندی کی ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا جائے۔ ذرا بتائیے، جو برائی کرنے والا ہوتا ہے کیا کبھی وہ بھی گواہوں کو پاس بٹھا کر برائی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے کہ جب تم نکاح کرو تو اس وقت کیا کرو کہ گواہوں کو بٹھا لو، لوگوں کو بتا دو کہ آج ہم وہ عمل کر رہے ہیں کہ جس عمل کے بارے میں اللہ کا رسول فرماتا ہے النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا کہ نکاح کرنا میں محمد کی سنت ہے، جس نے اس سنت سے منہ پھیر دیا وہ میری امت سے نکال دیا جائے گا، امت سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ کبھی فرمایا النکاح نصف الایمان، فرمایا کہ نکاح کرنا انسان کا آدھا ایمان ہے۔ جائز حد تک ڈھول ڈھمکا کرنے کی اجازت ہے، لیکن حد کراس کرنے کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہے۔